السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين. رواہ مسند احمد. حضرات محترم، تقریباً ہر سردیوں میں ہی اس بات کے متعلق کئی سوالات، کئی دوست احباب اس شوقاً میں رہتے ہیں اور کئی اختلافات اس بات کے متعلق نکلتے ہیں، لیکن ہم اکثر جو ہے وہ قرآن و حدیث کی بات کرنے کے بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قاری صاحب نے، ہمارے خطیب صاحب نے، ہمارے امام صاحب نے اس طرح کہا تو ہم نے ان کے مطابق چلنا. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. جب اور جس چیز کی دلیل ہمیں قرآن و حدیث سے مل رہی ہے اور صحیح مل رہی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. بے شک اس کے متعلق یا اس کے خلاف کوئی بہت بڑے عالم وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں، اس طرح کرنا ہے، تو ان کی بات کی بھی نفی کرنا ہمارے پر فرض ہے، کیونکہ ہمیں اس کی دلیل اور صحیح سند کے ساتھ اس کی دلیل مل رہی ہے. سردیوں میں کیونکہ ہر شخص سردی کی شدت سے بچنے کے لیے، اپنا بچاؤ کے لیے وہ کوٹ پہنتا ہے، جیکٹ پہنتا ہے، جرابیں پہنتا ہے، تو جب وضو کرنے کی باری آتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آسان سے آسان طریقہ ڈھونڈیں، کیونکہ ہر مسجد میں گرم پانی موجود نہیں ہوتا، ہر گھر میں کسی وقت گرم پانی موجود نہیں ہوتا. تو پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جب وضو کر رہے ہیں تو ہم پاؤں دھوئیں گے، اگر ہم نے جراب پہنی ہے تو ہم مسح کس طرح کریں گے، کئی اس کے متعلق. اور پھر سوال کہتے ہیں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جراب کے اوپر کیا جائے نہ کیا جائے، جراب کس طرح کی ہونی چاہیے پھر مسح کیا جائے. ہم نے سوال کر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا. جتنا انہوں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا کہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، رنگ کیا ہونا چاہیے، کیا کرتی ہونی چاہیے، تو ہم نے بھی اس طرح کے سوال کر کر کے اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈال دیا ہے کہ ہم نے اس کا جواب ملنا ہی بہت مشکل ہو گیا. جس کے پاس جاتے ہیں وہ ایک الگ بات کرتا ہے، جس کے پاس جاتے ہیں وہ ایک الگ بات کرتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یار چھوڑو، جس کی بھی بات چھوڑنی ہے وضو کرنا ہی چھوڑ دو. سردیوں میں کوئی ایک نماز پڑھ لیں گے یا جہاں پہ گرم پانی ہوگا وہاں پہ نماز پڑھ لیں گے، باقی اپنے گھروں میں جا کے پڑھ لیں گے. اب جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، حدیث نمبر 18393 میں. کئی مرتبہ میں پہلے بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ میں حدیث کے ساتھ اس کا ریفرنس اس لیے بتاتا ہوں تاکہ اگر کسی کو کسی قسم کا کوئی شک بھی ہو تو وہ جا کر اس کو، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جا کے صرف اتنا ہی لکھیں جرابوں پر مسح کرنے کی حدیث، آپ کے سامنے وہ ساری کی ساری حدیثیں دے کے دے دیتا ہے. تو میں نے آپ کو باقاعدہ اس کا ریفرنس نمبر بتا دیا ہے، آپ اس کی کتاب میں جا کے کھول کے دیکھیں، مسند احمد کی، یا اسلام 360 میں آپ جا کے اس کی کتاب کھول کے دیکھیں، حدیث نمبر 18393 میں. اس میں باقاعدہ لفظ جو ہیں وہ جوربین، جراب کے الفاظ استعمال. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں پہ خفین ہے
جو چمڑے کی جرابیں ہیں وہ پہنی ہوں گی تو اس کے اوپر مسح ہے، کسی اور جراب کے اوپر مسح نہیں۔ خفین بھی آتا ہے، جورابین بھی آتا ہے، اس حدیث میں نعلین بھی آتا ہے کہ آپ نے جوتوں پہ کیا۔ اب آگے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نہیں جوتے تو گندے ہوتے ہیں، جوتوں کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا، بھئی صحیح حدیث ہے، اس کے اوپر نعلین لفظ استعمال ہے، اب آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ اختلاف کرنا لوگوں کو آسانی کی طرف لے گئے تاکہ لوگ زیادہ نماز کی طرف آئیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وضو کرنا ہے، تو وضو ہم جب کریں گے تو ہم ایک دفعہ میں دھو لیں کافی ہے، کہتے نہیں لازمی 3 مرتبہ دھونا ہے، 3 مرتبہ نہیں دھو گے تمہارا وضو نہیں ہوگا۔ بھئی حدیث میں 3 طریقے ہیں، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ۔ 3 دفعہ سے زیادہ آپ نے کہا، اس نے اپنے لیے ہلاکت جمع کی۔ اب 1 دفعہ اگر آپ وضو کرتے ہیں، ہاتھ آپ کا گیلا ہے، اس کو وضو کو اچھے طریقے سے پھیل لیں، دیکھیں کہیں پہ گیلا نہیں ہے، آپ کا وضو ہو گیا۔ کیوں کسی کو مشکل میں ڈالنا ہے؟ اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ مسح کس طرح کرنا ہے۔ ایک دو دوستوں نے مجھے بتایا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ مسح غلط طریقے سے کرتے ہیں، کچھ نیچے سے کرتے ہیں، کچھ سائڈوں سے کرتے ہیں، یہ کچھ صرف چھو کے اپنا مسح کر لیتے ہیں۔ لیکن مسح کا طریقہ جو ہے وہ جس طرح ہم سر کا مسح کرتے ہیں، مکمل پیچھے سے لے کے آگے تک جو ہم سر کا مسح کرتے ہیں، اسی طرح ہم سر میں 2 دفعہ کرتے ہیں، جرابوں میں 1 مرتبہ ہے، اس طرح کر کے بس 1 دفعہ ہی آپ مسح۔ کچھ لوگ صرف ایسے کرتے ہیں یا کچھ ایسے کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نیچے سے کرنا چاہیے، یہ تینوں طریقے غلط ہیں۔ صرف اور صرف اپنا ہاتھ گیلا کر کے، اتنا گیلا نہ ہو کہ جرابیں گیلی ہو جائے، جتنا آپ سر کے مسح کے لیے ہاتھ میں پانی لیتے ہیں اتنا آپ کے لیے کافی ہے۔ ہاتھ تھوڑا سا گیلا کریں، اپنی جرابوں کے اوپر اس طرح پھیریں، آپ کا مسح ہو گیا۔ اب جو نیچے پھیرنے والا مسئلہ ہے وہ کسی حدیث میں ہے ہی نہیں۔ ہاں وہ حضرت علی کے متعلق ایک حدیث آتی ہے کہ اگر میں اپنی دماغ کے مطابق اگر میں کو کرتا جراب کا مسح تو میں نیچے سے کرتا، کیونکہ ہم کسی فرش پہ چلتے ہیں تو جراب نیچے سے گندی ہوتی ہے، تو میں اپنے سوچ کے مطابق اگر مسح کرتا تو جراب کے نیچے سے کرتا۔ لیکن جو احادیث میں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، میں نے اس کے مطابق کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی نے کہا ہے تو وہ لازمی ہم نے وہ عمل کرنا ہے کہ بھئی پچھلی حدیث ہم دیکھ رہے ہیں، اگلی حدیث ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ بات مکمل سیکھیں، بات مکمل سمجھیں۔ اور پھر ایک اور آ جاتا ہے کہ ہم کتنی نمازوں تک مسح کر سکتے ہیں۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ 2 روایات ہیں، ایک میں کہ جو مقامی ہے، اپنے شہر میں رہ رہا ہے، وہ 1 دن اور 1 رات نمازوں کا حساب لگایا جائے تو فجر ٹائم اگر آپ وضو کر کے جو جراب پہن لیتے ہیں تو عشاء تک آپ مسح کر سکتے ہیں، الا کہ آپ بیچ میں جراب اتاریں اور آپ کا وضو ٹوٹا ہوا ہو تو پھر آپ کو وضو کر کے دوبارہ جراب پہننی پڑے گی۔ اگر آپ نے بیچ میں جراب نہیں اتاری، وضو آپ کا قائم ہے، دوسری نماز کا وقت آیا ہے، ظہر کی نماز کا، آپ اس کے اوپر مسح کر لیں۔ تیسری نماز کا عصر کا وقت آیا ہے، آپ اس کے اوپر مسح کر لیں۔ چوتھی نماز کا ٹائم آیا ہے مغرب کا، آپ مسح کر لیں۔ عشاء کا ٹائم آیا ہے، آپ مسح کر لیں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ رات کی نماز، عشاء کی نماز پڑھ لی تو جرابیں پہن کے رکھتے ہیں کہ صبح بھی ہم پڑھ لیں گے، نہیں، 1 دن اور 1 رات، 5 نمازیں، اس سے زیادہ نہیں۔ جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن کا ہے، 3 دن 3 رات، 15 نمازیں لگا لیں۔ تو جو طریقہ کار ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ ایک شخص نے وضو کیا ہے، اس نے 1 جراب پہن لی ہے، دوسری پہن رہا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تب وہ کیا کرے گا؟ وہ جراب پوری پہن کے مسح کر لے گا یا پھر جراب اتار کے وضو کرے گا؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جرابیں دونوں اتار کے دوبارہ وضو کریں گے، پھر جراب پہنیں گے۔ ہاں اگر انہوں نے جراب پہننی ہوتی مکمل تو پھر اس کے اوپر مسح کر سکتے تھے، وضو بے شک ٹوٹ گیا لیکن اس کے اوپر مسح کر سکتے، لیکن جراب مکمل نہیں پہنی تو اس وجہ سے جراب دوبارہ اتاریں گے، وضو کر کے دوبارہ جراب پہنیں گے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، ہمیں جو سوال پوچھتے ہیں ان کو بتانا چاہیے، طریقہ کار بگا دینا نہیں چاہیے
کہ آپ کسی ایسے سے پوچھ لیں، آپ کسی ایسے سے پوچھ لیں، آپ ان سے بھی پوچھ لیں، آپ ان سے بھی پوچھ لیں۔ ہاں اگر نہیں علم تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ اگر علم ہے لیکن جان بوجھ کے کسی کو کہنا کہ نہیں اس طرح کی جراب ہونی چاہیے، اس طرح کی جراب ہونی چاہیے، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ہاں اس طرح کی جراب نہ ہو جو کاٹن کی جراب ہوتی ہے، جو بالکل ہی ننگی جراب ہوتی ہے، وہ جراب نہیں ہے، وہ صرف اور صرف سمجھ لیں کہ آپ نے ایک دستانے کے طور پہ وہ پہنی ہوئی ہے، وہ جراب نہیں۔ جراب تھوڑی جو موٹی سی جراب ہوتی ہے سردی سے بچنے کے لیے، اس کو جراب کہا جاتا ہے، وہ جراب نہیں اس کو کہتے۔ اور دوسری چیز ایک اور جو جراب کے متعلق آتی ہے، سائز جراب کا۔ 3 قسم کے سائز ہمارے مارکیٹ میں ملتے ہیں۔ ایک ملتا ہے جس میں صرف اور صرف انگلیاں کور ہوتی ہیں، جو اتنی جراب ہوتی ہے، اس کے اوپر مسا نہیں ہے۔ دوسری ایک اور جراب ملتی ہے جو یہاں تک ہوتی ہے، وہ بھی جراب نہیں ہے۔ جو جراب ٹخنوں سے اوپر ہے وہ جراب ہے، اس کے اوپر مسا کیا جا سکتا ہے۔ اگر ٹخنوں سے نیچے ہے تو اس کے اوپر مسا نہیں ہے، اس کو آپ اتار کے ہی وہ آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ 3 طریقے جو ہیں، وہ 3 چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ نمبر 1 مسح کرنے کا طریقہ، نمبر 2 کہ جراب کس طرح کی ہونی چاہیے، اور نمبر 3 کہ مسافر اور مقیم کے لیے مسح کا کیا حکم ہے، اس کے متعلق چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے اور جرابوں کے متعلق کہ کون سی جرابیں ہوں، تو وہ لیدر کی ہوں یا بے شک کپڑے کی ہوں، اون کی ہوں، اگر وہ آپ نے پہنی ہوئی ہیں تو اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں ہمیں حدیثیں ملتی ہیں، ایک جرابین کی بھی اور خفین کی بھی، دونوں ہمیں حدیثیں ملتی ہیں۔ تو جو بھی آپ نے پہنی ہے اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔